بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو ہے رزق میں برکت لانے والے اعمال۔ ایک سوال ہے کہ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب مال و دولت میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے وسائل یا تھوڑی سی کمائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی فراوانی اور ایسا اطمینان پیدا ہو جائے جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان اور خوشی حاصل ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے چند بنیادی اسباب بیان فرمائے۔ ان میں پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اور عمر میں برکت کے لیے فرمایا جو شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رزق میں کشادگی پائے اور عمر میں اضافہ پائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کا اہتمام، نماز کی پابندی فرمایا جو وقت پر نماز پڑھے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی اور اس کے رزق میں بھی برکتیں لائیں گے، اس کے گھر میں خیر و برکتیں آئیں گی۔ اور نماز کا اہتمام، نماز وقت پہ ادا کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کا ایک ذریعہ حلال کمائی، حلال کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام کمائی میں اللہ نے برکت نہیں رکھی بلکہ بے برکتی رکھی ہے، بے سکونی ہے۔ جو حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتے ہیں، اسے اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، اسے بہت ساری پریشانیوں سے، بہت سارے حالات سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اور جو حرام کی طرف جاتا ہے وہ بہت سارے حالات میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، بے برکتیوں میں، بے سکونیوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے حلال کمائی یہ برکت کا ذریعہ۔ آج کی اس گفتگو میں بہت ہی خوبصورت عمل عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تنگ دستی ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہو۔ آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، بہت سارے ایسے ہیں بغیر سلام کے غصے کی حالت میں اور ایسے اپنے گھر والوں پہ احسان کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گھر میں داخل ہوں اور سلام کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اسی طرح رزق میں برکت کے لیے مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرمایا جو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت فرمائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت دعا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حرام سے محفوظ فرمائیں گے اور حلال روزی عطا فرمائیں گے، حرام سے بچائیں گے، حلال رزق اسے دیں گے۔ اور ان سارے اعمال، صلہ رحمی، صدقہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، حلال کمائی، ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت عمل بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ، واللہ خیر الرازقین۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی روزی کے اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی ذات پر کامل توکل کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے روزی دے دے، تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نظام زندگی چلاتے ہیں اور حلال روزی کا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔